أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الخامس یعنی 5ویں حدیث، بد مذہب کی توقیر کرنا کیسا ہے۔ بد مذہب یعنی جس کا مذہب برا ہے، اس کی توقیر کے معنی عزت دینا۔ تو بد مذہب کو اگر کوئی عزت دے رہا ہے تو یہ کیسا ہے۔ عن ابراہیم ابن میسرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ روایت ہے حضرت ابراہیم بن میسرہ سے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، من یعنی جس کسی نے، وقرا توقیر کی، تعظیم کی یا عزت دی، صاحبہ بدعۃ مضاف الیہ، بدعت والے کو یعنی بد مذہب کو، فقد اعانا تو تحقیق کہ اس نے مدد کی، علی ہدم الاسلامی اسلام کے ڈھانے پر۔ اب یہاں جو صاحبہ بدعتین آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی سے مراد یہاں بد مذہب لیا گیا، یعنی جو بھی شخص کسی بد مذہب کی عزت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کی بے عزتی کر رہا ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور کر رہا ہے۔ تو بد مذہب کون ہے؟ یہاں صاحب بدعت کہا جا رہا ہے۔ بدعت جو ہے یہ 2 طرح کی چیز ہے، بدعت ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے۔ تو یہاں جو بد مذہب کہا گیا ہے یہ ایسے شخص کو کہا گیا جو کوئی برا کام ایجاد کرے، اس کو کہا جا رہا ہے۔ مطلقاً بدعت مراد نہیں لے سکتے کیونکہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی ایک بری۔ تو یہاں بری والی مراد ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا کہ اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ اگر اچھی بدعت ہوگی تو اسلام کو ڈھائے گا تو نہیں، وہ تو پھر اسلام کی مدد کی جائے گی اس سے۔ اب اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہاں صاحب بدعت سے بے دین شخص اور توقیر سے اس کی بلا ضرورت تعظیم مراد ہے۔ صاحب بدعت سے مراد کون ہے؟ بے دین ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے دینوں کی تعظیم گویا اسلام کو ویران کرنا ہے۔ ہماری تعظیم سے عوام کے دلوں میں ان کی عقیدت پیدا ہوگی، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی بے دین کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، تو پھر دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ تو اس کی عزت کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی یہ بات لگے گی کہ اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بے دین ہے، ہمارے دین کے خلاف الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے تو اس کی عزت نہیں کرنی ہے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عقیدت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ ان کا شکار بن سکتے ہیں۔ جس طرح مسلمان کی تعظیم کار ثواب ہے، یعنی مسلمان کی عزت کرنا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی بے دین کی توہین باعث ثواب ہے۔ جو بے دین ہے اس کی توہین کرنا اور اس کو دشمن ایمان سمجھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اب توہین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا کے کسی کی بے عزتی کر دیں، جہاں ضرورت ہو وہاں۔ بے دین اور بد مذہب سے کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے متعلق چند احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے، تقدیر الہی عز و جل کو جھٹلانے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو تقدیر کا بیان جب پڑھایا تھا تو میں بتائی تھی نا کہ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں کہ تقدیر کو بالکل جھٹلا دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر تو جو ہم چاہتے ہیں وہی ہے۔ تو تقدیر کو جھٹلانے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تقدیر کو جھٹلانے والے بیمار پڑتے ہیں تو ان کی عیادت مت کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو۔ اتنا سخت منع کیا گیا ہے تقدیر کے جھٹلانے والے کو، تو اسے سمجھیے کہ یہ کتنے بدترین لوگ ہیں۔ ورنہ بیمار کی عیادت کرنے کا تو حکم ہمارے آقا نے دیا ہے، اور جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن پھر بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت برا کام کیا ہے تقدیر کو جھٹلا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اصحاب و اسبہار
پسند کیے، اور ان قریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں برا کہے گی اور ان کی شان گھٹائے گی، تم ان کے پاس مت بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ کھانا کھانا، نہ شادی بیاہ کرنا۔ دیکھیں ان دونوں حدیث میں ایک بات کیا بتائی جا رہی ہے جو کامن ہے، کہ صاحب بدعت کون ہے، بے دین کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا نا، وہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ہمارے آقا نے منع کیا۔ تو یہاں منع کر کہ وہ شخص جو کہ تقدیر کو جھٹلا رہا ہے اس کو صاحب بدعت کہا گیا، اس کو بے دین کہا گیا۔ اور اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گی، ان کی شان گھٹائے گی، تو تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ہی کھانا پینا کھانا ان کے ساتھ، نہ ہی شادی بیاہ کرنا۔ تو دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو قتل بھی کر دیا گیا اور حضرت علی شیر خدا کو بھی قتل کیا گیا۔ صرف کس وجہ سے؟ ان کے لیے دل میں ان لوگوں کی نفرت بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے۔ تو یہ سب کام جو ہے برے کام ہے، یہ کیا کہ انہوں نے بدعت، صاحب بدعت لوگوں نے کیا، یعنی بے دینوں نے کیا، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی نہ ہی جنازے کی نماز میں ان کے ساتھ شریک ہونا ہے اور نہ ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ اتنا سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں، الحدیث السادس، چھٹی حدیث، 100 شہیدوں کا ثواب۔ 100 شہیدوں کے برابر ثواب کس کو ملے گا؟ عن ابی ہریرہ، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، من تمسک، جس نے، دیکھیں تمسک کا معنی ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، ٹھیک ہے، جس کسی نے مضبوطی سے تھامے رکھا، بسنتی میری سنت کو، عند فساد امتی میری امت کے فساد کے وقت، یعنی امت میں جب فساد پیدا ہو گیا اس وقت اگر کوئی حدیث پر عمل کر رہا ہے، فلہ اجر، تو اس کے لیے ثواب ہے، 100 شہید، 100 شہیدوں کا۔ یعنی جس وقت حدیث پر چلنا بہت مشکل ہے، سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو، اس وقت اگر کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ آج کے دور میں یہ چیز ہو رہی ہے، اگر ہم مکمل طور پر حدیث پر عمل کریں تو 100 شہیدوں کے ثواب کے حقدار ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ فساد امت سے سنت چھوڑ دینا اور اس میں کمی و کوتاہی کرنا مراد ہے، یعنی سنت پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کہ نماز جو ہے نماز ادا نہیں کرتے سنت طریقے سے، جو سنت رکعتیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد جاتے وقت 2 رستے اختیار نہیں کرتے، اس طرح سے بے شمار سنتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں جس پر آج بندوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور 100 شہید کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں سنت پر عمل بڑی مشقت اور جد و جہد سے ہو سکے گا، لیکن اس کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے دیکھیے ایک بہت مشہور مثال میں دیتی ہوں، آج کل داڑھی جو ہے وہ لوگ رکھنا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ فیشن ہے یہی۔ تو اس وقت میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے نا، تو کیونکہ بہت مشقت کا کام ہے، ایک تو پسند ہے نہیں لوگوں کو، اور اگر وہ کوئی شخص رکھ رہا ہے تو اس کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ تو بوڑھا ہے یا پھر بہت پرانے خیالوں کا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہی جائے گی۔ لیکن وہ سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے اگر نبی کی سنت پر عمل کرے گا تو پھر اس شخص کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان دونوں احادیث کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔